الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک کا موقع نصیب کیا، عید الاضحیٰ عطا فرمائی، اور آج اس کا تیسرا دن ہے، اور ہم سب کو سنت ابراہیمی علیہ السلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے لوگوں نے جانور کو ذبح کیا اور آج بھی ذبح کی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو سنت ابراہیمی ہمیں عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں عطا فرمائی، اور اس سنت سے اللہ رب العزت ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ چیز کیسے کروائی ہے، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آج ذکر کی جائیں گی۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ رکھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر، چند امتحانات کے اندر، چند آزمائشوں کے اندر آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دکھایا۔ اور جب کوئی انسان امتحان کے اندر آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، تو اس کی کامیابی پر اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ ایسی جب ہم نے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحانات میں پاس ہوئے، تو ہم نے بھی ان کو انعام سے نوازا، اور انعام یہ تھا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، پیشوا بنایا، اور قال ومن ذریتی، اور حضرت ابراہیم کی ذریت میں اللہ نے ایک عظیم پیشوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم کے امتحانات لیے اور حضرت ابراہیم نے امتحانات دیے، تو اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم اب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جیسے حضرت ابراہیم نے پہلے نمرود کے دربار میں حاضر ہو کے اپنا امتحان دیا، آگ میں گر کر امتحان دیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر امتحان دیا، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اٹھا کر امتحان دیا، پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اب آپ خانے مکروہ وقت نماز مت پڑھو، نماز نہیں ہوتی، مکروہ وقت۔ اور آگ میں گرنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ کعبۃ اللہ جب تعمیر ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا کہ اللہ مجھے یہ امتحان جو آپ نے دیے تھے میں نے پورا کر دکھایا، ایک چیز میں آپ سے مانگتا ہوں، مجھے عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت میں اس کا ذکر فرمایا
کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور اللہ نے دعا کو قبول فرمایا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت۔ حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ کہا کہ اللہ رب العزت ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ آپ کے ہر حکم کو میں نے مانا، اب میں ایک چیز آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ نے جیسے مجھے اس دنیا کا امام بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، ایسے میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ آپ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ذریت میں پیدا فرمائیں۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک اسماعیل ایک اسحاق، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے واقعات میں ہمارے لیے اس قربانی کے واقعات میں بڑی عبرت ہے۔ ہم نے قربانی کی، جانوروں کو ذبح کیا، ہمیں اس سے کیا عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو دعا رکھی ہے اس دعا پر غور کرے تو انسان کو قربانی کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس لیے قربانی کی۔ انسان جب قربانی کرتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ پڑھتا ہے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی، کہ میں نے اپنا رخ اس پروردگار عالم کی طرف کر دیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنے آپ کو اس اللہ کے سپرد کیا ہے، فطر السماوات والارض، کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں اس کے دین پر 100% قائم رہنے کا اللہ سے معاہدہ کرتا ہوں۔ حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ یعنی انسان اپنی توحید کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ جو آپ نے دین دیا ہے بالکل صحیح اور بالکل ثابت دین ہے، میں اس دین کے اوپر قائم رکھتا ہوں۔ فطر السماوات، اور آگے فرمایا کہ میں مشرکین میں سے نہیں۔ پھر اپنے بندگی کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھ کو مسلمان بنایا ہے، اپنا دین مجھ کو عطا فرمایا ہے، تو میں جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ ان صلاتی، کہ میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کا سب اللہ کے لیے۔ اگر انسان جانور کو ذبح کرتا ہے، اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے لیے نماز کو قائم کرنا نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کے لیے حیات ہے یا اللہ کے لیے ممات ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی قابل قبول نہیں، یعنی اس کو اس کی قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ جس مقصد سے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا وہ مقصد اس کی زندگی میں نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو قربانی کے وقت اللہ یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے۔ میں اس زمین کے اوپر اگر کوئی کام کر رہا ہوں، جب جب میری ہاتھ سے، میرے پیر سے، میری زبان سے، میرے نفس سے، میرے اپنے آپ سے کوئی کام ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اگر میں جیوں گا اس روئے زمین پر تو اللہ کی خاطر جیوں گا، اور اگر مروں گا جب وقت اللہ کے دین کے خاطر آئے گا اور مجھے اللہ کے راستے میں، جیسے آج میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، کل مجھے اپنا مال، اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے گی، اللہ اس طرح کے حالات کو پیدا کر دے گا تو میں اپنی جان کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ اگر یہ جذبہ انسان کو پیدا ہوتا ہے قربانی کے وقت تو قربانی کی حقیقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اور یہی گوشت کھا کر سست ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قربانی کا پس منظر رکھا ہے
کہ قربانی کی دعا اللہ نے یہ رکھی ہے کہ یاد رکھو کہ ہر وقت اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے لیے تیار ہو. روئے زمین پر مال کی قربانی بھی دینا آسان ہے لیکن جان کی قربانی دینا بڑا مشکل کام. اس لیے اللہ رب العزت نے جان کا تذکرہ خاص کر قربانی کی دعا کے اندر ذکر فرمایا. اور یاد رکھیے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کا جو پس منظر ہمارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، ہم حضرت ابراہیم کے واقعے کو سنتے ہیں، برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو بھیج دیا اور ہم نے دمبے کو ذبح کر دیا، ہمیں جانور یاد رہا. لیکن ان باپ اور بیٹے کے درمیان اس وقت کیا گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کا کیا حاصل ہے، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ملتا ہے، ہم اکثر و بیشتر اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے بڑے امتحانات لیے. آپ نے بارہا بقرعید کے موقع پر اس کو سنا ہوگا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اپنے باپ کے گھر پر تو آپ کا باپ مشرک تھا، کافر تھا، جس کا نام آزر تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ نے فطری طور پر ایمان کو پیدا فرمایا اور اس کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی. آپ کہ والد جو ہے بتوں کو تراشتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، اس کو بازار میں فروخت کرتے. یہ کام تھا حضرت ابراہیم کے والد. آپ نے اپنے والد کو سمجھایا. اللہ نے پہلے حضرت ابراہیم کے فکر و نظر کا امتحان لیا. ہر انسان کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی، فکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ اللہ نے سوچ دی ہے. اور اسی طرح جب وہ فکر و سوچ کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، جس شخص کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے وہ اپنی فکر اور سوچ کے اوپر صحیح معنوں میں باقی رہتا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کے سامنے بتوں کی جو ہے بالکل بے راہ روی اور ان کی کمزوری کو ظاہر کیا کہ دیکھو جن بتوں کو تم پوجتے ہو اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بالکل ایسے ہیں کہ کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ ایسے کمزور ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے، اللہ نے قرآن میں مثال دی 17ویں پارے میں، ایسے کمزور ہے کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو بھی ہٹا نہیں سکتے. پھر تمہیں کہاں نفع اور نقصان دیں گے اور کہاں تمہارا یہ فائدہ کریں گے، تم ان کے اوپر اپنے عقیدے کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم ایسے دعوت دیتے رہے. ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ پوری قوم سال میں ایک مرتبہ گاؤں سے باہر نکلتی تھی اور جشن مناتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن گاؤں سے باہر نہیں نکلے اور اس وقت نمرود کے دربار میں اور نمرود کے حکومت میں جتنے بت تھے، بت خانہ بنا ہوا تھا، ان تمام بتوں کو توڑ دیا. اور جو سب سے بڑا بت تھا قال بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے بت کے اندر اس قرآن کو رکھ دیا اس کے گلے میں. اس کے بعد اپنے گھر پر واپس آ گئے. اور اس کے بعد تمام لوگ جب اس میلے سے، اس جشن سے واپس آئے تو سجدہ شکر کیا کرتے تھے اپنے بتوں. آ کر دیکھا تو تمام بتوں کا برا حال ہے. اور یاد رکھیے کہ کسی مذہب کو نہ چھیڑ دیا جائے. جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اگر وہاں پر کسی بت کی توہین ہو جائے تو ایک برپا ہو جاتا ہے، لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصے کی انتہا نہیں رہتی ہے. اس وقت حضرت ابراہیم اکیلے تھے اور آپ نے پورے بتوں کو توڑ دیا. جب قوم واپس آئی اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا ہوگا تو ان کا کیسا غضب رہا ہو، کیسا غصہ ان کا رہا ہو. اس وقت نمرود نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے معاملہ کیا. تو قرآن کریم کی آیت کے اوپر غور کرے کہ اس وقت لوگوں نے کیا جواب دیا. نمرود کو اللہ نے قرآن بنا کر اس کو نازل کیا. اس وقت لوگوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتے رہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک نبی ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم. قرآن نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں کہتا ہے برا بھلا اور اس کا نام ابراہیم ہے. نبی کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، نوجوان کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا. اللہ نے اس آیت کے لیے بتلایا کہ قوم کی تقدیر میں بدلنے میں، قوم کے حالات کو بدلنے کے اندر نوجوانوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور جس قوم کے نوجوان بھٹک جاتے ہیں، بے راہ رو ہو جاتے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس قوم کو پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی کو نبوت اللہ نے عین جوانی کے موقع پر عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عین جوانی کے موقع پر عطا فرمایا. تو اللہ نے یہاں پہ جوانی کا، نوجوان کا تذکرہ فرمایا.
اس لیے جس وقت جب تک قوم کا نوجوان صحیح سالم رہتا ہے، درست رہتا ہے، اس کے دل میں جذبہ رہتا ہے کہ میں اپنے قوم کے لیے کچھ کر گزروں، تو فرمایا کہ وہ قوم پلٹتی ہے۔ جس قوم کا نوجوان سو جاتا ہے یا گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ وہ قوم نہیں پنپتی، وہ قوم پھر بالکل بربادی کی طرف چلتی ہی رہتی ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے حالات کو دیکھیں کہ بالکل نوجوانی کا وقت ہے، موبائلوں کے اندر مست ہے، ایک موبائل کے اندر ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہے، بڑی بڑی جو ہے مہنگی گاڑیاں ہے، اور بے ساختہ جو ہے یوں ہی گھومنا اور پھرنا، ہر گناہ کے اندر نوجوان مبتلا۔ اللہ حالات کو لا رہا ہے، حالات اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ 2 سال سے اللہ کا گھر جو ہے بالکل چند لوگوں کے لیے مخصوص ہو چکا ہے۔ بیت الحرام کو اللہ نے بند کر دیا ہے، نبی کی زیارت کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ اللہ حالات پہ حالات لا رہا ہے، لیکن نوجوان نسل جیسی تھی ویسی ہی، ذرا برابر بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ اور گناہ میں بڑھ رہے ہیں۔ راتوں میں مسلمان جاگتا ہے، دن کے اندر سوتا ہے۔ 1 بجے ایک نوجوان کی صبح ہوتی ہے، باپ بھی دیکھ کے افسوس کرتا ہے کہ کیسی اس حالت ہو چکی، نہ دنیا کے ہم مسلمان رہے نہ دین کے رہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کے واقعات میں جو قربانی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے دل کو ٹٹولے۔ یاد رکھیے کہ زندگی کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے بڑی فضیلتیں گنوائی ہے کہ ایک نوجوان اگر ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، اگر بوڑھا 1000 سجدے کر دے تو بھی اس کے برابری نہیں کر سکتا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، جوانی کی ہر قربانی اللہ کو پسند ہے۔ ہم اپنی جوانیوں کو کہاں برباد کر رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں؟ اب اپنی جوانیوں پہ غور کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، غور و فکر کر۔ تو اللہ نے اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ تیرا یہ مقام ہی نوجوان کا کہ گدی کے اوپر بیٹھ جائے، بلکہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ جیسے ایک شاہین پرندہ ہوتا ہے جو بالکل بسیرا کرتے رہے پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر، تیرے اندر بھی وہ حوصلہ و جذبہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا سبق حضرت ابراہیم کی قربانی سے، ان کے واقعات سے یہ ملتا ہے کہ ہم کو اللہ نے اگر جوان رکھا ہے نوجوانی کے عمر میں، تو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے، اپنی دین اور اپنے قوم کے خاطر استعمال کرے۔ پھر یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم نے دعوت دی، نمرود کے دربار میں آپ حاضر ہوئے، نمرود نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو بلا لیجیے۔ حضرت ابراہیم کو بلا لیا گیا، آپ نے اس وقت نمرود کو توحید کی دعوت دی۔ یاد رکھیے کہ مسجد کے ممبر سے دین کی دعوت دینا یا پھر مسلم بستی کو گھوم میں دین کی دعوت دینا بڑا آسان ہے، لیکن غیر مسلموں کے اندر ایمان کی دعوت دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ جگر گردے والوں کا کام ہے۔ اور اسی سے آج جو ملک کے جو حالات ہیں، اس میں سب سے بڑی اہم وجہ یہی ہے کہ آج تک ہم نے غیر مسلموں کو، برادر وطن کو ایمان کا تعارف نہیں کرایا کہ ایمان کس کا نام ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ نہ ہم نے اپنے اخلاق سے ثابت کیا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، نہ اسلام کو پیش کیا ہے کہ اسلام اس چیز کا کام ہے۔ اسی لیے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے سالوں پہلے یعنی 50 سال پہلے یہ کہا تھا کہ اگر مسلمان کلمے کی دعوت برادر وطن کو نہیں پہنچاتے رہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ اس ملک میں نہ مسلمانوں کے گھر باقی رہیں گے، نہ مساجد باقی رہیں گے، نہ مدارس باقی رہیں گے۔ وہ ماحول بن چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے جیسے غیر مسلموں تک ایمان کی دعوت دینا تھا، آج تک ہم نے وہ دعوت دی، اور وہ حالات بنتے آ رہے ہیں، اور وہ بن رہے اس لیے کہ آج تک ان کو اسلام کا تعارف نہیں ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کیسا سچا مذہب ہے، جس اسلام کے اندر وضو کے اندر زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اسلام کسی کے خون بہانے کی کیسی اجازت دے سکتا ہے۔ وہاں پہ امن و امن کتنا قائم ہے، جہاں وہ پہلے بستی کو آباد کرتا ہے، وہ اللہ نے فرمایا جب کعبۃ اللہ کو اللہ نے بنایا، اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا واجنبنی، کہ اللہ یہ بستی کو میں آباد کر رہا ہوں، تو اس کے اندر امن و امان کو قائم کر۔ مسلمان کا مقصد ہی امن و امن کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ آج تک ہم یہ تعلیمات کبھی اسلام کی غیروں کے سامنے رکھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے آج ایسے حالات بن رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے برادر وطن کے ساتھ میں رہتے، ہر ایک کا کسی نہ کسی سے تعلق رہتا ہے، وہ اپنے اخلاق سے پہلے اسلام کو پیش کرے۔ ہندوستان کے اندر اسلام لانے کی داستان کو سنو کہ 2 شخص
دو صحابہ اس ملک میں آئے تھے اور ان دو صحابہ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو پھیلا کر دیا. انہوں نے اپنی کوئی دعوت دے کر، جن کی دعوت لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے تجارت کی. ان کی تجارت کے اخلاق کو دیکھ کر مالابار کے اندر لوگوں نے اخلاق کو دیکھا اور اس کے بعد اسلام پھیلتا گیا سندھ کے علاقے سے اور مالابار کے علاقے سے. صحابہ کے اخلاق سے اسلام پھیلا. اس لیے آپ اس کتابوں کو پڑھیں جہاں اکابرین نے، علماء دیوبند نے جو کتابیں لکھی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا. اب ان کتابوں کا مطالعہ کریں. حضرت ابراہیم کی سیرت اور یہ قربانی ہمیں دوسری اہم چیز دیتی ہے، اور ہمارے ملک کا ایک اہم تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم برادر اسلام، برادر وطن کو اسلام ان کے سامنے پیش کریں، اپنے اخلاق سے ہو، اپنے زبان سے. یہ ضروری ہے، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم ذکر. اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے ایمان کو پیش کیا. نمرود نے کہا کہ دیکھو، کیا تمہیں ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا اہم وقت ہے. فرمایا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے معبود گرے ہوئے یہاں موجود ہے، اور اگر سب گر چکے ہیں تو جو سب سے بڑا ہیڈ معبود ہے وہ بالکل موجود ہے، اسی کے ہاتھ میں، اس کی گلے کے اندر کلاڑا ہے. آپ اس سے پوچھ لو کس معبودوں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا. تو اس وقت نمرود نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ معبود بول نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب یہ معبود بول نہیں سکتے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے ہیں تو تمہیں نفع و نقصان کیسے پہنچا سکتے؟ اس لیے ان معبودوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے دین کو قبول کرو. اس وقت نمرود نے کہا کہ تمہارا اللہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ یہ ہے جو زندگی اور موت کو دیتا ہے. تو نمرود کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کل جس کو سزائے موت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جس کو چھوڑنے کا اعلان ہے اس کو پھانسی دے دی جائے. اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہ طاقت تو میرے اندر بھی ہے، میں بھی موت دے سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے اس کے ذہن کو ٹٹولا اور کہا کہ یہ بات کرتا ہے لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے، عقل سے کمزور ہے. حضرت ابراہیم نے آخری حجت قائم کی. دعوت اللہ نے اس کے اندر بدلایا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے. اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تو بھی سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر ڈبا. لیکن جیسا ہی یہ بات سننا تھا، نمرود بالکل ہلکا بہکا رہ گیا. اس کے اندر یہ طاقت نہیں. اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم آگ میں گئے، نکلے، تمام واقعات کا سنتے. دیکھیے حضرت ابراہیم نے کیسی دین کی دعوت. اور یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے 40 دن تک اس نے آگ کو تیار کیا. اس کے سامنے حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا، اور ایک انسان ہے اگر اس کے اوپر تیل ڈال دیا جائے، کاڑی اس کے ماچس لگا دی جائے، وہ جل سکتا ہے. لیکن 400 مزدور 40 دن تک حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش میں لگے رہے. آگ تیار کی، اور 10 میل اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ جاتا تو وہ جل جاتا. ایسی آگ تیار ہوئی. ایسی آگ حضرت ابراہیم کے واسطے کیوں تیار کی گئی؟ فرمایا اس لیے تیار کی گئی کہ جب آگ شباب پہ ہو اس وقت حضرت ابراہیم کو پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اب آگ میں گرنے کے قریب ہے، اب بھی آپ توحید کو چھوڑ دو اور بالکل جو ہے ہمارے ساتھ میں آ جاؤ، آپ کے لیے راستہ کھلا ہے. حضرت ابراہیم کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم کے سامنے آگ رکھی گئی. حضرت ابراہیم کو یہ لالچ دی گئی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے آگ میں گرنا پسند ہے لیکن میں شرک اور بت پرستی کو اختیار نہیں کرتا ہوں. تو اللہ نے اس لیے سبق دیا ہے کہ اگر آپ ایمان کے راستے میں چلتے ہیں تو یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر لالچ آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کو ٹھکرانا پڑے گا. یا آپ اگر کار دعوت کرتے ہیں، آپ جو ہے غیر والوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے مصیبت آ سکتی ہے. جیسے آپ 15 سے 20 دن پہلے دیکھیں کہ پورے میڈیا پر یہ حال تھا کہ ایک نو مسلم ایک مسلمان، دونوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرتے ہیں، اور بہت ہی چرچا چلتی رہی. لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کا محافظ ہوتا ہے جو دین کی دعوت دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان کا محافظ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستے ہموار کر دیے اور وہ گناہ ثابت ہو جائے. تو ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا آگ کے سامنے، ایسے ان لوگوں کو بھی پیش کیا گیا تھا
یہ ہمارے سامنے نظروں کے سامنے حضرت ابراہیم کی سیرت اگر ہے تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ ایمان اور قربانی سے یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ جیسے میں قربانی کر رہا ہوں تو ان صلاتی کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و ماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ یہ موت، یہ زندگی، یہ حیات، یہ دنیا کی مخلوقات مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر پورے روئے زمین کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور انسان اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اگر اللہ نے تیری قسمت میں وہ نقصان نہیں لکھ دیا ہے، تجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پوری روئے زمین کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور تجھے یہ کہے کہ تجھے یہ فائدہ پہنچا سکیں گے، اور اگر اللہ نے تیری قسمت میں وہ فائدہ نہیں لکھا ہے تو تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایمان کو تازہ کرنے کی، ایمان کو ہلا دینے والی اور ایمان پر استقامت کرنے والی حضرت ابراہیم کی سیرت ہے۔ ہم اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے ایک دمبا، ایک بکرا یاد رہتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی سیرت یاد نہیں رہتی۔ ہم جانور تو یاد رکھے ہیں، لیکن ان باپ اور بیٹوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کو ہم بھول چکے ہیں، اس سے سبق کیا حاصل ہونا چاہیے ہم وہ بھول چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی سیرت بڑی اہم سیرت ہے، اسی لیے جہاں جہاں اللہ نے نبی کریم کا تذکرہ فرمایا، درود شریف کے اندر ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، وہ حضرت ابراہیم کا نام تذکرہ ساتھ میں ذکر فرمایا۔ تو بڑی اہم پہلو اور بڑا سبق ہم کو حضرت ابراہیم کی سیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے قربانی ہم سے کروائی ہے، اسی طرح حقیقت قربانی جو اللہ کو منظور ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ